اوہ، اس نئے تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج کی اس نشست کا آغاز ہم ایک بہت ہی بنیادی لیکن انتہائی طاقتور موضوع سے کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ موضوع واقعی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہاں، تو ہمارا آج کا موضوع ہے دی ڈیوائن اوریجن آف دا قرآن، یعنی قرآن کا الہی ماخذ۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج کے اس پورے تجزیے کے لیے ہمارے سامنے کوئی کتابوں کا کوئی بہت بڑا ڈھیر نہیں ہے۔ بالکل نہیں، ہم نے اپنا سارا دھیان صرف ایک جگہ رکھا ہے۔ بالکل، ہم نے اپنا پورا دھیان صرف اور صرف ایک مخصوص ماخذ پر مرکوز کیا ہے، اور وہ ماخذ ہے القرآن کی سورت نمبر 10 یعنی سورہ یونس، اور اس کی صرف ایک آیت نمبر 37۔ چلیں اس کے ہر پہلو کو کھول کر دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ماخذ ہے جس کے محض چند لفظوں میں دعووں، منطق اور فلسفے کا ایک پورا نظام موجود ہے۔ اور یہ واقعی ایک بہت ہی غیر معمولی طریقہ کار ہے آج کے اس دور میں جب معلومات کا ایک سیلاب ہر طرف موجود ہے۔ جی، ہر طرف بس معلومات ہے۔ بالکل، تو عام طور پر کسی بھی موضوع کو سمجھنے کے لیے درجنوں مضامین اور کتابوں کا حوالہ دیا جاتا ہے، لیکن کسی ایک جملے یا ایک آیت کے متن پر اس قدر گہری اور تنقیدی توجہ مرکوز کرنا، جسے ہم کلوز ریڈنگ کہتے ہیں۔ متن کا باریک بینی سے مطالعہ۔ جی، تو یہ متن کی باریک بینی بذات خود ایک زبردست تجزیاتی عمل ہے۔ جب ہم کسی تحریر کے اوپر سے بس سرسری گزر جانے کے بجائے اس کے ایک ایک لفظ پر ٹھہر کر سوچتے ہیں تو اس کی اصل ساخت اور منطق بالکل کھل کر سامنے آتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس مخصوص آیت میں کوئی بھی لفظ اتفاقیہ نہیں ہے، ہر لفظ ایک سوچی سمجھی دلیل کا حصہ ہے، اور ہم آج اسی بات کا کھوج لگائیں گے کہ یہ الفاظ مل کر کتنا بڑا دعویٰ کھڑا کر رہے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اس بحث کو کسی بھی ایسے شخص کے لیے انتہائی دلچسپ بناتی ہے جو چیزوں کو سطحی انداز میں دیکھنے کے بجائے ان کی جڑ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ بالکل۔ ہم اکثر بڑی فلسفیانہ بحثوں میں الجھ جاتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہے کہ کس طرح ایک واحد جملہ اپنے اندر ایک پوری کائنات کی حقیقت کو سمیٹ سکتا ہے۔ اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس آیت کے بالکل ابتدائی حصے پر غور کرتے ہیں۔ آیت کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے گھڑ لیا جائے۔ بالکل، یہاں سب سے پہلا وار ہی کسی بھی قسم کی انسانی تخلیق کے امکان پر کیا گیا ہے۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس لفظ نے پوری بحث کی بنیاد رکھی ہے۔ لفظ ہے یفترا۔ افطرا یعنی گھڑنا۔ جی ہاں، اس لفظ کے پیچھے ایک پوری نفسیات چھپی ہوئی ہے۔ افطرا کا مطلب محض کوئی عام سا جھوٹ بولنا یا غلط بیانی کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ کسی چیز کو گڑھنا، ایک بناوٹ کرنا۔ بالکل، ایک ایسی بناوٹ جو بظاہر سچی لگے لیکن اس کی کوئی اصل نہ ہو۔ جب یہ متن کہتا ہے کہ اس کا گھڑا جانا ممکن ہی نہیں ہے، تو دراصل یہ ایک بہت گہرا نفسیاتی اور تاریخی چیلنج پیش کر رہا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر ہم اس دور کے معاشرے کو دیکھیں تو وہ لوگ زبان، شاعری اور کلام کے بہت بڑے ماہر تھے۔ جی، ان کا تو سارا فخری ان کی زبان پر تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اگر کوئی انسان اتنا زبردست کلام تخلیق کرتا تو اس کی تخلیقی انا، اس کی جو ایگو ہوتی ہے، وہ اسے کبھی اجازت نہ دیتی کہ وہ اس کا صحرا اپنے سر سے ہٹا کر کسی اور طاقت کے نام کر دے۔ یہ ایک بہت ہی زبردست اور قابل غور زاویہ ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم آج کے دور کی بھی کوئی مثال لے لیں۔ جی ضرور۔ جب کوئی مصنف، کوئی سائنسدان یا کوئی فنکار اپنی زندگی کا کوئی سب سے بڑا شاہکار تخلیق کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس پر اپنا نام لکھتا ہے۔ بالکل، وہ کریڈٹ لیتا ہے۔ ہاں، وہ اس کے کاپی رائٹ حقوق حاصل کرتا ہے۔ وہ دنیا کو چیخ چیخ کر بتاتا ہے کہ یہ اس کے ذہن کی پیداوار ہے، تاکہ اسے شہرت ملے، پہچان مل سکے۔ یہی تو انسانی فطرت ہے۔ لیکن اس متن کا رویہ بالکل مختلف ہے۔ یہ اپنے ہی متن کے آغاز میں کسی بھی انسانی مصنف، انسانی انا اور تخلیقی ملکیت کی مکمل نفی کر رہا ہے۔ مکمل نفی۔ یہ باقاعدہ اعلان کر رہا ہے کہ اسے من دون اللہ یعنی اللہ کے سوا کسی نے نہیں گھڑا۔
اور یہی وہ نفی ہے جو اس کے دا ڈیوائن اوریجن ہونے کی پہلی اور سب سے مضبوط دلیل بنتی ہے۔ صحیح۔ کوئی بھی جھوٹا دعوے دار اپنے تحریم میں ایک ایسی پوزیشن لیتا ہے جس میں وہ خود کو نمایاں کر سکے، لیکن اس متن کی ساخت بتا رہی ہے کہ اس میں کسی انسانی مصنف کی وہ مخصوص نفسیاتی کمزوری موجود ہی نہیں ہے۔ وہ کمزوری جو شہرت کی محتاج ہو۔ بالکل۔ جب وہ کہتا ہے کہ اس کا اللہ کے سوا کسی کی طرف سے گھڑا جانا ممکن نہیں ہے، تو یہ محض ایک دفاعی جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اثباتی اور حتمی دعویٰ ہے کہ اس کا وجود، اس کا معیار اور اس کا کمال صرف اور صرف ایک الہی ماخذی سے جڑا ہو سکتا ہے۔ اور یہ انسان کے شکوک پر ایک براہ راست ضرب ہے۔ جی، ان شکوک و شبہات پر جو کسی بھی نئی چیز کو دیکھ کر پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے، اگر کوئی شخص کل اٹھ کر ایک کتاب لکھتے اور اس کے پہلے صفحے پر یہ چھاپ دے کہ یہ کتاب میری نہیں ہے بلکہ کسی برتر طاقت کی لکھی ہوئی ہے، تو کیا محض یہ دعویٰ کر دینے سے وہ کتاب سچی ہو جائے گی؟ نہیں، ظاہر ہے کہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک تنہا اور الگ تھلگ دعویٰ کافی نہیں ہوتا، اسے کسی مضبوط بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہاں آ کر بات واقعی بہت زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ آیت بھی اپنے اس پہلے دعوے کو ہوا میں معلق نہیں چھوڑتی۔ بالکل، یہ فوراً آگے بڑھتی ہے۔ جی، یہ فوراً ایک دوسرے مرحلے میں داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یعنی بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے موجود ہے۔ اس حصے نے تو مطلب پوری بحث کا رخ ہی بدل دیا ہے۔ یقیناً، اور یہ وہ موڑ ہے جہاں یہ متن ان تمام عام ہتھ کنڈوں سے خود کو الگ کر لیتا ہے جو جھوٹے دعوے دار استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیسے ہتھ کنڈے؟ تاریخ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص کوئی من گھڑت نظریہ یا کوئی جھوٹا فرقہ بناتا ہے نا، تو اس کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ پچھلی تمام تاریخ کو غلط ثابت کرے۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے سب غلط تھے۔ بالکل، وہ کہتا ہے کہ آج تک سب اندھیرے میں تھے اور روشنی صرف میرے پاس ہے۔ لیکن یہاں لفظ تصدیقہ ایک بالکل مختلف نقطہ نظر پیش کر رہا ہے۔ تصدیق کا مطلب تو تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ جی، تصدیق کا مطلب ہے کسی پہلے سے موجود حق اور سچائی کو تسلیم کرنا، اس کی گواہی دینا اور اس کی توثیق کرنا۔ اور بین یدیہ کا مطلب ہے وہ تمام سچائیاں جو اس کلام سے پہلے اس دنیا میں بھیجی گئیں۔ اگر ہم اسے سمجھنے کے لیے روزمرہ زندگی کی ایک مثال لینا تو یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بہت بڑی سائنسی تھیوری پیش کی جائے۔ اچھی مثال ہے۔ ایک سچی اور مستند سائنسی تھیوری پچھلے تمام ثابت شدہ حقائق کا انکار نہیں کرتی، بلکہ وہ ان حقائق کو ایک نئی اور زیادہ مکمل شکل میں پیش کرتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یا پھر جیسے کسی پیچیدہ سافٹ ویئر کا کوئی فائنل اپڈیٹ آتا ہے تو وہ اپڈیٹ پچھلے سسٹم کو جھٹلاتا نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے اور اسے مکمل کرتا ہے۔ بالکل درست۔ کیا یہ کلام بھی خود کو تاریخ کے ایک تسلسل کے طور پر پیش کر رہا ہے؟ یہ مثال اس تصور کو سمجھنے کے لیے بالکل درست ہے۔ تو یہ کلام خود کو ایک خلا میں پیش نہیں کر رہا۔ بالکل نہیں، یہ ایک کڑی ہے، بلکہ ایک ایسی زنجیر کی آخری کڑی ہے جو تاریخ انسانی کے آغاز سے چلتی آ رہی ہے۔ جب ایک متن یہ کہتا ہے کہ وہ پچھلی کتابوں اور پچھلے الہی پیغامات کی تصدیق کر رہا ہے، تو دراصل وہ پڑھنے والے کو بتا رہا ہے کہ اس کا ماخذ وہی ہے جو پچھلی تمام سچائیوں کا ماخذ تھا۔ ایک آفاقی اور تاریخی تسلسل۔ جی، یہ ایک تاریخی تسلسل کا دعویٰ ہے جو لوگ سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ متن انہیں تاریخ سے کاٹ کر کسی نئے اور انجانے راستے پر نہیں ڈال رہا، بلکہ انہیں انسانیت کے ایک سچے اور تسلیم شدہ دھارے کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ یہ بات واقعی حیرت انگیز ہے کہ کس طرح یہ آیت ایک ہی وقت میں دو بالکل مختلف سمتوں میں کام کر رہی ہے۔ ایک طرف تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کا وجود ہر قسم کی انسانی بناوٹ سے مکمل طور پہ پاک ہے، اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اس کے باوجود یہ کوئی اجنبی یا ماورائی چیز نہیں ہے، بلکہ انہی حقائق کا تسلسل ہے جن سے انسانیت پہلے سے واقف ہے۔ بالکل، یہ اس کا توازن ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، اگر کوئی کلام صرف پرانی باتوں کی تصدیق تک ہی محدود رہے تو پھر اس کے آنے کی نئی ضرورت کیا تھی؟ مطلب اگر پچھلا علم موجود ہے تو محض تصدیق کرنے سے تو بات مکمل نہیں ہوتی۔ اور یہیں پر اس ماخذ کا تیسرا حصہ سامنے آتا ہے، کتاب کی تفصیلی وضاحت۔
اور یہ وہ نقطہ ہے جہاں یہ متن اپنا اصل اور عملی مقصد واضح کرتا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو لفظ تفصیلہ اپنے اندر ایک بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ تفصیل کا عام مطلب تو لمبا کرنا ہوتا ہے نا؟ نہیں، اس کا مطلب محض کسی بات کو لمبا کر کے بیان کرنا نہیں ہے۔ عربی میں اس کا مطلب ہے پیچیدہ معاملات کو الگ الگ کر کے واضح کرنا، الجھنوں کو سلجھانا۔ اور اصولوں کو کھول کر بیان کرنا۔ بالکل، اصولوں کو اس طرح کھول کر بیان کرنا کہ ان میں کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ جب پچھلے ادوار میں الہی پیغامات آئے تو وقت گزرنے کے ساتھ انسانی مداخلت کی وجہ سے ان میں بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ یہ متن دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ان تمام گنجلک اور پیچیدہ معاملات کی تفصیلہ یا مکمل وضاحت ہے۔ یعنی یہ محض ایک تاریخی یاد دہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فعال اور تجزیاتی ٹول ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی زندگی کے مختلف سوالات، کائنات کے مقاصد اور اخلاقیات کے حوالے سے بے شمار الجھنوں کا شکار رہتے ہیں، اور ہمارا موجودہ دور تو ویسے بھی معلومات کی زیادتی اور وضاحت کی کمی کا دور ہے۔ آج کل کو کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے۔ ایسے میں ایک متن کا خود کو تفصیل الکتاب یعنی حقائق کو پوری وضاحت سے بیان کرنے والا دعویٰ کرنا پڑھنے والے کو یہ یقین دلاتا ہے کہ اسے جوابات کے لیے دربدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اصول پہلے مختصراً بتائے گئے تھے، اب انہیں ان کی تمام تر باریکیوں کے ساتھ کھول دیا گیا ہے۔ بالکل، اور اگر ہم اس کے پہلے 3 دعووں کو ملا کر دیکھیں تو ایک شاندار منطقی ڈھانچہ بنتا نظر آتا ہے۔ ایک تسلسل محسوس ہوتا ہے۔ جی، ایک ایسا کلام جو گھڑا ہوا نہیں ہے، یعنی اس کی بنیاد سچی ہے، جو پچھلی سچائیوں سے جڑا ہوا ہے، یعنی اس کا ایک مستند تاریخی پس منظر ہے۔ تو اس کے لیے یہ بالکل منطقی بات ہے کہ وہی کلام اس قابل ہوگا کہ وہ حقائق کی مکمل اور حتمی تفصیل فراہم کر سکے۔ کیونکہ کوئی بھی انسانی تحریر، چاہے وہ جتنی بھی جامع ہو، کبھی بھی زندگی کے تمام پہلوؤں کی ایسی بے عیب اور مکمل تفصیل فراہم نہیں کر سکتی جس میں کوئی خامی نہ ہو۔ اور یہی بات ہمیں اس آیت کے اگلے اور شاید سب سے زیادہ چیلنجنگ حصے کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ان سب باتوں کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اب تک جو دعوے کیے گئے ہیں ان پر تو بات ہو سکتی ہے، لیکن آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس پر عام طور پر کوئی انسان بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ بالکل، آیت کہتی ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اگر میں اس پر ایک تنقیدی سوال اٹھاؤں تو دنیا کا کوئی بھی مغرور مصنف اپنی کتاب کے سرورق پر لکھ سکتا ہے کہ اس کتاب میں لکھی گئی باتوں میں کوئی شک نہیں ہے۔ لکھ تو سکتا ہے۔ تو اس مخصوص ماخذ میں ایسا کیا ہے جو اس لا ریب کو ایک عام انسانی غرور سے مختلف بناتا ہے؟ اس سے ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایک انتہائی جائز اور اہم سوال ہے۔ اس کا جواب ہمیں علم کی نوعیت اور انسانی عقل کی حدود میں ملتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک سچا سائنسدان، ایک محقق یا ایک فلسفی جب بھی کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کی علمی دیانتداری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ غلطی کی گنجائش چھوڑتا ہے۔ ہاں، وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ بالکل، وہ مانتا ہے کہ آج کی تحقیق کل غلط ثابت ہو سکتی ہے۔ انسانی علم کا ارتقاء ہی اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ پچھلے علم میں کچھ شک یا کمی ہوتی ہے۔ اس لیے جب کوئی انسان کہتا ہے کہ اس کی بات میں کوئی شک نہیں، تو وہ دراصل علم کی نوعیت سے ناواقفیت کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے۔ اور وقت بالآخر اس کے اس غرور کو توڑ دیتا ہے۔ جی، وقت اسے جھٹلا دیتا ہے۔ لیکن جب ایک ایسا متن جو خود کو الہی ماخذ سے جوڑ رہا ہو اور یہ دعویٰ کرے کہ لا ریب فیہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کلام وقت، مکان اور انسانی علم کے ارتقاء کی ان حدود سے مکمل طور پر آزاد اور ماورا ہے۔ یعنی یہ کوئی جذباتی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ اس مقام اور اس زاویہ نگاہ کا اعلان ہے جہاں سے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ بالکل درست نقطہ پکڑا آپ نے۔ چونکہ انسان وقت کے اندر قید ہے، اس لیے وہ کبھی بھی مکمل یقین کے ساتھ کل کی بات نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کوئی ہستی وقت اور کائنات کے اس پورے نظام سے باہر اور اس کے اوپر موجود ہو، تو صرف اور صرف وہی ہستی یہ حتمی اور قطعی دعویٰ کر سکتی ہے کہ اس کے بتائے ہوئے حقائق میں رتی برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آیت بالکل اسی منطق کو اپنے آخری اور حتمی حصے میں مکمل کرتی ہے۔ جی، اور وہ الفاظ ہیں
من رب العالمین، یعنی جو تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ یہ آخری حصہ اس پوری بحث کا نقطۂ عروج ہے۔ بے شک یہ وہ حتمی مہر ہے جو اس سے پہلے کیے گئے تمام دعووں کو ایک ناگزیر سچائی میں بدل دیتی ہے۔ لفظ رب العالمین پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ رب کا تصور تو بہت وسیع ہے۔ جی، رب کا تصور محض ایک پیدا کرنے والے خالق کا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی ہستی کا ہے جو ہر چیز کی پرورش کرتی ہے، اسے سنبھالتی ہے اور اسے اس کے کمال تک پہنچاتی ہے۔ اور عالمین یہ کوئی ایک چھوٹا سا قبیلہ، کوئی ایک خطہ یا کوئی ایک دور نہیں ہے۔ اس میں تو سب کچھ آ جاتا ہے۔ بالکل، اس میں تمام کہکشائیں، تمام ماحولیاتی نظام، انسانیت کے تمام ادوار اور وہ سب کچھ شامل ہے جس کا ہم تصور بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس متن نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں، تو اس یقین کی بنیاد کوئی عام ہستی نہیں بلکہ کائنات کے تمام نظاموں کو چلانے والا رب ہے۔ بالکل۔ اگر کوئی اور یہ دعویٰ کرتا تو وہ یقیناً کھوکھلا ہوتا، لیکن جب پوری کائنات کے ہر ذرے کو کنٹرول کرنے والی اور اس کی پرورش کرنے والی ذات ایک متن کی سچائی کی ذمہ داری لے رہی ہو تو پھر اس میں شک کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہی بات اسے منفرد بناتی ہے۔ یہ ایک ایسا ماخذ ہے جو کسی مقامی بحث میں پڑھنے کے بجائے براہ راست کائنات کے سب سے بڑے اور آفاقی سچ کو مخاطب کر رہا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اس چھوٹی سی آیت کی ساخت کو اس قدر غیر معمولی بناتی ہے۔ اگر ہم شروع سے لے کر آخر تک اس کی تعمیر پر نظر دوڑائیں تو یہ بالکل ایک قلعے کی طرح تعمیر کی گئی ہے۔ ایک ناقابل تسخیر قلعہ۔ جی، انسان کا ذہن جس طرح کے سوالات اٹھا سکتا تھا، اس آیت نے ترتیب وار ان سب کا جواب دیا ہے۔ کیا یہ کسی نے خود بنا لی ہے؟ جواب ملا، نہیں، اس کا گھڑا جانا ممکن نہیں۔ کیا یہ کوئی بالکل ہی نئی اور عجیب بات ہے؟ جواب ملا، نہیں، یہ تو پچھلی سچائیوں کی تصدیق ہے۔ کیا یہ کوئی الجھی ہوئی بات ہے؟ جواب ملا، نہیں، یہ تو حقائق کی تفصیلی وضاحت ہے۔ اور آخر میں کیا اس کی سچائی پر یقین کیا جا سکتا ہے؟ تو حتمی جواب دے دیا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ سیدھا تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ یہ تو واقعی منطق اور استدلال کا ایک مکمل ماسٹر کلاس ہے۔ ایک ہی جملے کے اندر قاری کے شکوک کو ختم کرنا، اسے تاریخ کے ساتھ جوڑنا، اسے مکمل وضاحت کی پیشکش کرنا اور پھر اسے کائنات کے خالق کے ساتھ لا کھڑا کرنا، یہ عام انسانی کلام کے بس کی بات نہیں ہو سکتی۔ ہرگز نہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جو دی ڈیوائن اوریجن آف دی قرآن کے دعوے کو ایک ٹھوس اور ناقابل تردید حقیقت بناتی ہے۔ تو چلیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس انتہائی گہری اور دلچسپ گفتگو کو سمیٹیں۔ بالکل۔ ہم نے آج کے اس تفصیلی جائزے میں دیکھا کہ کس طرح سورہ یونس کی یہ ایک آیت نمبر 37 اپنے اندر 5 الگ الگ مگر آپس میں ایک زنجیر کی طرح جڑے ہوئے دعوے رکھتی ہے۔ ہم نے ابتدا کی ماخذ کے الہی ہونے سے، جہاں کسی بھی قسم کے انسانی گھڑے جانے یعنی افتراء کی قطعی نفی کی گئی، اور پھر ہم نے اس کے تسلسل کو سمجھا۔ جی، پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہ کتاب ایک خلا میں نہیں آئی، بلکہ اس نے پچھلی تمام سچائیوں کی توثیق اور تصدیق کی۔ اس کے بعد یہ واضح ہوا کہ یہ متن کوئی مبہم نظریہ نہیں بلکہ پیچیدہ حقائق کی تفصیلی وضاحت کرتا ہے۔ اور پھر وہ حتمی دعویٰ۔ بالکل، آخر کار ہم نے اس حتمی اور غیر معمولی دعوے کا تجزیہ کیا کہ اس کلام میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اور اس یقین کی حتمی بنیاد یہ ہے کہ یہ براہ راست رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ان تمام نکات کا بغور مطالعہ اس بات کو بالکل واضح کر دیتا ہے کہ یہ متن صرف پڑھے جانے کے لیے نہیں بلکہ بہت گہری سوچ اور فہم کے لیے نازل ہوا ہے۔ صحیح۔ جب ایک کلام اپنے اندر اتنی گہری منطق اور اتنے وسیع دعوے رکھتا ہو تو وہ یقیناً پڑھنے والے سے ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی توجہ اور فکری دیانتداری کا تقاضا کرتا ہے۔ بالکل، اور اسی فکری دیانتداری کے حوالے سے ہم ہمیشہ کی طرح آج کی اس نشست کا اختتام بھی ایک ایسے فکر انگیز سوال پر کریں گے جو ماخذ کی اسی بحث سے نکلتا ہے مگر ہمیں سوچنے کے لیے ایک بالکل نیا زاویہ دیتا ہے۔ سننے والوں کے لیے ذرا اس پر غور کیجیے۔ جی ضرور۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر انسان سچائی کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ ہم زندگی کے معنی اور الجھنوں کے جوابات کے لیے سینکڑوں مختلف فلسفوں، کتابوں اور نظریات میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ بالکل، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ کہ وہی دراصل تفصیل الکتاب ہے، یعنی وہ ماسٹر کی ہے جو ہر پیچیدگی کو کھول سکتی ہے
اور جس کی سچائی میں کائنات کے رب کی طرف سے کوئی شک نہیں رکھا گیا، تو کیا ہم 100 مختلف جگہوں پر بھٹک کر اور در در کی ٹھوکریں کھا کر دراصل ایک ایسے دروازے کا تالا پینوں یا تاروں سے کھولنے کی ناکام کوشش نہیں کر رہے جس کی اصل چابی ہمارے بالکل سامنے رکھی ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا اس دعوے کے بعد بھی حقائق کو کہیں اور تلاش کرنا ہماری اپنی فکری بے راہ روی کا ثبوت نہیں ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو اپنی ترجیحات پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر کائنات کی حتمی وضاحت کا دعویٰ اتنی مضبوط منطق کے ساتھ موجود ہے تو پھر اصل کام اس وضاحت کو سمجھنے میں وقت لگانا ہونا چاہیے، نہ کہ متبادل دروازوں پر دستک دینا۔ بالکل درست۔ اور اسی فکر انگیز اور گہرے سوال کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ محض ایک آیت کی گہرائیوں اور مفہوم کی تہوں کو کھولنے کا یہ سفر ان تمام سننے والوں کے لیے انتہائی دلچسپ اور معلومات افزا ثابت ہوا ہوگا جو حقائق کو جاننے اور سچائی کو اس کی اصل صورت میں سمجھنے کی جستجو رکھتے ہیں۔ جی بالکل۔ ہماری خواہش ہے کہ سچائی کی تلاش اور سوچنے سمجھنے کا یہ سفر ہر سننے والے کے لیے ہمیشہ جاری رہے۔ اگلے ایسے ہی کسی گہرے اور دلچسپ جائزے تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ اور یاد رکھیے، اکثر اوقات کائنات کے سب سے بڑے اور اہم جوابات ان مختصر ترین جملوں میں چھپے ہوتے ہیں جن پر ہم رک کر، ٹھہر کر اور گہرائی سے غور کرنے کا وقت نکالتے ہیں۔